الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وازواجہ المطہرین واولیاء امتہ وعلماء امتہ ونحن معهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. محترم سامعین کرام، حاضرین والاعظام، معزز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں اور جس نبی کی شفاعت کے سہارے پر ہماری زندگیاں قائم ہیں، اس نبی آخر الزمان مکین گنبد خضرا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، قابل احترام حضرات محترم، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پچھلے ایک مہینے یا 1.5 مہینے سے ہمارا جو سلسلہ جاری تھا باطنی بیماریاں اور اس کی معلومات، انشاءاللہ وہ تو ہم کنٹینیو کریں گے، مگر دور حاضر کے معاملات پر بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی معاملات دین اسلام اور ناموس رسالت کے خلاف رونما ہوتے ہیں تو اس پر کلام کرنا ہمارا اہم فریضہ ہوتا ہے. تو لہذا اس جمعہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اپنی آوازوں کو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو اس طرح سے چلا کر بات نہ کیا کرو، اور اپنی آوازوں کو سرکار کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. کیوں؟
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، کتنا ادب کا مقام ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، کس قدر ادب کرنا ہے یہ ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور ادب اس قدر کرنا ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی سرکار کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اور جس طرح سے آپس میں چلا کر تم باتیں کرتے ہو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے سرکار کے سامنے اس طرح سے چلا کر باتیں نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور پھر برباد تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ جو تمہارے اعمال برباد ہوئے ہیں اس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، زیادہ آواز سے بات کرنا یہ آج کل جو ہے نا معمولی ہو گیا ہے ہمارے درمیان۔ ہم تو اپنے ماں باپ کی آوازوں سے بھی زیادہ آواز کر لیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، شیوخ کے سامنے، پیران عظام کے سامنے، بڑے بزرگوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے بھی یہ ادب کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک مسلم حقیقت ہے، بچے ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بڑا کتنا ہی بڑا ہو، چاہے بڑا بھائی ہو یا والد ہو یا بڑے مقام والا ہو، ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں اور اسے ہم عیب بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ تو دور کی بات ہے، ہم اسے عیب بھی نہیں سمجھ رہے، ایک معمولی سا عمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روزمرہ ہماری آوازیں کبھی بلند ہوتی ہیں، کبھی چلا کر ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم غصے کا مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد اور بتانا یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو آواز بلند کرنا آج معمولی عمل ہو گیا ہے، مگر یہ اتنا معمولی عمل بھی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم اتنا معمولی عمل بھی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ اسی کے تحت، اسی کی تفسیر کے تحت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان آیات مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا گیا ہے، حضور کی خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی آواز بلند کرنا یا حضور کے سامنے چلا کر بات کرنا یا حضور سے چلا کر بات کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی؟ یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر کو پڑھے بغیر کوئی طالب علم عالمیت مکمل نہیں کر سکتا، وہ عالم بن نہیں سکتا، ان کی کتابیں سلیبس میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کے سامنے آواز بلند کرنا یا حضور کے ساتھ چلا کر بات کرنا یہ قطعاً حرام ہے۔ علماء کرام نے اس کے نتیجے میں یہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے قریب بھی آواز بلند کرنا ممنوع ہے۔ حضور کے مزار مبارک کے پاس آپ کے وصال کے بعد بھی آواز کو بلند کرنا ممنوع ہے، یہاں تک کہ قراءت حدیث شریف کے وقت بھی آواز بلند کرنا منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کی شان و عظمت آپ کے وصال کے بعد بھی ایسی ہی قائم ہے جیسی کہ آپ کی حیات طیبہ میں قائم تھی، جیسے کہ آپ کی حیات طیبہ میں قائم تھی۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے، من زار قبری وجبت له شفاعتی ومن زار قبری کأنہ زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے وصال کے بعد میری قبر کی جس نے زیارت کی، گویا کہ اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی ہے، میری حیات ہی میں میری زیارت کی ہے، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کے وصال کے بعد بھی علماء کرام نے حکم دیا کہ آپ کے مزار مبارک کے پاس آواز بلند کر کے بات ہرگز نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ آپ حدیث شریف کی تلاوت بھی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان و عظمت، یہ مقام و مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتاب قدم، سرتاب قدم، سر سے قدم تک جو ہے نا یہ سراپا شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ،
ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے۔ اور اسلام، بلکہ یوں کہوں کہ اگر اسلام کو آپ مکمل سمیٹ کر تحفظ ناموس رسالت سے تشبیہ دیں گے تو اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہوگا اور کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معنی ہوتا ہے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت و آبرو پر پہرا دینا، یہ اہل اسلام کا وتیرہ رہا ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آگے اسلام بچے گا ہی کہاں؟ اگر بانی اسلام اور شارع شریعت، شارع طریقت، شارع اسلام ہی کی عزت و آبرو کو اچھالنے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام آگے کیا خاک بچے گا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان اسلام لانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہمیں تعلیم دینے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت سے آشنا کرنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو یہ سارے اعمال، سارے عقیدے، سارے افعال، سارے فرائض یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کی بات ہے۔ سب سے پہلے عزت و آبرو رسالت پر پہرا دینا ہے، اس کے بعد انسان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ اب آگے آپ روایت سنیں گے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا، اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری محبت اس کے دل میں نہ سما جائے۔ میری محبت اس کے دل میں جب تک اس کے من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف میں سرکار فرما رہے ہیں تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری محبت اگر تمہارے سینے میں نہیں ہے تو اس وقت تک خود کو مومن کہنے کی جرت نہ کرنا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر اسی حدیث کی تفسیر میں ہم گفتگو کریں گے نا تو اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے ایک جمعہ نہیں کئی سلسلے درکار ہیں کہ اس مقام پر سرکار نے کس قدر شدت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ باپ سے محبت کرنے کا کیا معنی؟ تشبیہ دیکھیں، باپ سے محبت کرنے کا کیا معنی، بچوں سے محبت کرنے کا کیا معنی؟ اس کی تفسیر بہت ساری ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت، اس کی شرح بہت شاندار ہو سکتی ہے، مگر میں سرسری طور پر آپ کے ذہن کو کھولتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ من والدہ، باپ سے بڑھ کر محبت کرنے کا کیا معنی؟ ہم باپ سے محبت کرتے ہیں، باپ وہ مرد ہوتا ہے جس کے وسیلے سے، جس کے سبب ہم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور باپ کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے مرکزی دروازے میں سے، جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ قرار دیا ہے۔ یہ باپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے۔ یہ باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، تو بہر کیف باپ کو ناراض کرنے کے ساتھ، باپ کو راضی کیے بغیر اولاد جنت میں نہیں جا سکتی اگر اس کا باپ ناراض ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی آپ کے والد کو گالیاں دے دے، آپ کے والد کی گستاخی کر دے، توہین کر دے، اگرچہ کہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی بات پر ہو جاتا ہے، کسی معاملے پر جھگڑا بھی ہے، انبن ہے، بات نہیں بن رہی ہے، والد اور بیٹے کے بیچ میں کچھ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور ایک تھرڈ پرسن باہر کا آدمی آپ کے سامنے آپ کے والد کی توہین کرتا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کو یہ بات قبول ہوگی؟ آپ اس بات کو ہضم کریں گے؟ بولیے۔ اگرچہ کہ آپ کا جھگڑا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی وہ میرا باپ ہے، میرا ان کا معاملہ ہے، وہ میرے والد ہیں، میرا ان کا معاملہ ہے، جو بھی ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے وہ آپسی اختلافات ہے، مگر تو کون ہوتا ہے میرے باپ کے خلاف بولنے والا،
ہے یا نہیں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری قدرت میں جتنا ہو سکے گا ہم اتنا کریں گے۔ اگر اسے ہم مار سکتے ہیں تو مارنے کی حد تک بھی جائیں گے، اگر گالی گلوچ کر سکتے ہیں یعنی غصہ کر سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، اسے اپنے گھر سے باہر بھیجا سکتے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، اس سے رشتہ داریاں توڑ سکتے ہیں، اس سے تعلقات توڑ سکتے ہیں، اس کا منہ دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ کی شان میں اس نے توہین کی ہے یا نہیں؟ زندگی بھر ہم اس کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ باپ کی محبت کا مقام ہے۔ ہاں، باپ چاہے کتنا ہی آپ کے ساتھ اس نے نا اتفاقیاں کی ہو، مگر اگر کوئی باہر والا آدمی آپ کی باپ کی توہین اور گستاخی کرتا ہے تو آپ کو قابل قبول نہیں ہوتی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اگر آپ غیرت مند ہے تو ہونا بھی ایسا چاہیے، اگر بے غیرت ہے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری مقام پر سرکار نے فرمایا وَوَلَدِهِ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، وہ والدین کی دل کا چین اور سکون ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے، باپ جو کماتا ہے وہ کس کے لیے کماتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، روزمرہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے، کس کے لیے وہ ساری محنت کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے کر رہا ہے، تاکہ اس کی بیوی، اس کے بچے جو ہیں کسی کے محتاج نہ رہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکے، معاشرے میں ان کی عزت برقرار رہے، تاکہ اس کے بچے، اس کی اولاد آگے چل کر وہ دین کی خدمت کرے اور اس کا نام روشن کرے۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے نا۔ اور وہ اچھی نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہے، اور ماں باپ کے حق میں بخشش اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں، والد جو ہوتا ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، خود بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو 3 وقت کی روٹی بخوبی وہ کھلانا جانتا ہے۔ اور اپنی اولاد کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو باپ کو ہرگز برداشت نہیں ہوتا، ماں کو ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ مقام ہے باپ کا۔ اگر اولاد ہے تو باپ سے جو مقام و مرتبہ، جو تعلق ہے، اس کا ذکر بھی سرکار نے فرمایا، اور اگر باپ ہے تو اولاد کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کا ذکر بھی سرکار نے فرمایا۔ تو یہاں پر آگے مزید سرکار فرما رہے ہیں، جیسا کہ تم اپنے والد کے گستاخ کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے اور تم اپنی اولاد کے خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، آقا کریم فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ اپنے والد، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ اپنی اولاد اور والد سے زیادہ کیا معنی؟ اگر کوئی سرکار کی شان میں بے خدا بکواس کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے یا توہین آمیز جملے میں بات کر رہا ہے تو ہمارا باپ تو بعد میں ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارا خاندان سرکار کی عزت پر قربان ہے، ہماری اولاد سرکار کے قدموں پر قربان ہے۔ ارے ہم جو آج عزت سے جی رہے ہیں نا، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آج جو ہم سر اٹھا کر جی رہے ہیں اور بہت ہی باوقار زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کا صدقہ ہے۔ ہمارے ماں باپ کی عزتیں حضور کے قدموں پر قربان ہیں، ہماری اولاد کی عزتیں حضور کے قدموں پر قربان ہے، ہماری عزت و آبرو حضور کے قدموں پر قربان ہے، حضور کے قدموں پر قربان ہے۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا مقام و مرتبہ، عزت و آبرو، آپ کی عظمت کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت ان 2 واقعات سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضور کی اطاعت، سرکار کی فرمانبرداری، سرکار کی محبت اور سرکار کی اطاعت کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب جنگ خیبر میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر منزل صحابہ پر ایک مقام تھا، وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور نماز فوراً ادا کرتے ہی حضور سیدنا علی بن ابی طالب کی گود میں آپ سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اب حضور مولا کائنات، یہاں سے دیکھیں تعظیم مصطفیٰ کس قدر اہم فریضہ ہے، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کس قدر اہم ہے، اس واقعے سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ حضور مولا کائنات کی گود میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور عصر کا وقت ہوتا جا رہا ہے۔
عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اختتام پر پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگتا ہے اور مولا کائنات کا دل مچل رہا ہے کہ بھئی عصر کی نماز سرکار نے پڑھ لی ہے، میں نماز ادا نہ کر پایا ہوں اور یہاں نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا دل مچل رہا ہے کہیں وقت ختم نہ ہو جائے اور میری نماز عصر آج کی قضا نہ ہو جائے۔ مگر وہاں نماز کو ادا کرنا تھا، یہاں محبت رسول اور عشق رسول کو ادا کرنا ہے، وہاں فرض کو ادا کرنا ہے، یہاں اطاعت رسول ہے۔ اگر مجھ جیسا کوئی نادان اور جاہل انسان ہوتا، نعوذ باللہ شاید ہم لوگ سرکار کو اٹھا دیتے اور نماز کی طرف آگے بڑھ جاتے، مگر مجھے بات بتائیے، نماز کی فرضیت مولا کائنات سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب سے بڑھ کر وہ بھی نماز عصر ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تحافظوا صلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے، جو عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو اور اسے قائم کیا کرو۔ یہ حکم اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ علی مرتضیٰ سے بڑھ کر نماز عصر کی اہمیت اور فرضیت کو اور کون جان سکتا ہے؟ مگر علی بن ابی طالب خاموشی سے بیٹھے ہیں، اداس ہو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اتنے میں آپ کے چشمان مقدس سے آنسو بہتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں کہ اے علی بن ابی طالب، کیا معاملہ ہے؟ کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ تو حیدر کرار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، عصر کا وقت ہوتا جا رہا ہے اور بلکہ ہو چکا ہے اور علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، اتنی سی بات ہے؟ اللہ اکبر بولیے نا سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے؟ تم نے عصر کی نماز ادا نہیں کی؟ آقا کریم کے دست قدرت اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو کائنات نے یہ منظر پہلی مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کا وقت عن قریب شروع ہی ہونے والا تھا۔ سرکار کی دعا کا یہ فیض تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ کر عصر کے وقت پر آ گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور کل صبح قیامت تک سورج کسی کے لیے واپس نہیں لوٹا، فقط اگر کسی کے لیے لوٹا ہے تو مولا کائنات کے لیے لوٹا ہے اور یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور سرکار مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت نماز عصر دوبارہ سے ادا کی۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرض نماز کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اسے چھوڑ دیا مگر اطاعت مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، ادب مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور دوسرے مقام پر ہجرت کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو حکم فرمایا کہ اے علی، تمہیں میرے بستر پر آج سونا ہے، بولو نا سبحان اللہ، آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے اور کل صبح اٹھ کر اہل مدینہ کی امانتوں کو انہیں واپس لوٹانا ہے اور پھر میرے پاس آنا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر 2-4 پولیس ہمارے گھر کے باہر آ جائے تو آپ سکون سے بیٹھ پائیں گے گھر میں؟ بیٹھنا تو چھوڑو، ہماری کپ کپی چھوٹ جاتی ہے، ہمارے ہکے بکے ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں سرکار کے حجرہ مبارک کو 40 کافروں نے اپنی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر گھیر رکھا تھا کہ کب ہم اندر جائیں گے اور کب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے دور میں کہ ایسی سچویشن میں موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، حیدر کرار فرماتے ہیں، جتنی اطمینان کی نیند میں اس رات سویا ہوں، پوری زندگی میں مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی، پوری زندگی میں مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ تو اللہ اکبر، وہاں وہ نماز کو قربان کر رہے ہیں، یہاں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں سرکار کے نام پر۔ اور ایک وہ مقام ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام اپنے یار غار، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ، افضل الخلق بعد الرسل، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جب آپ شب ہجرت فرما رہے تھے اور غار میں تشریف لے گئے، سارا واقعہ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے امامے کے کپڑے کو، اپنے جسم کے جبے کے کپڑے کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گئی تو وہاں پر آپ نے ایڑی مبارک رکھ دی۔ آپ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کہ اس سوراخ میں جو سانپ تھا نا، وہ کئی 100 سال یا ہزاروں سال سے سرکار کی زیارت کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔
سرکار کی زیارت کے لیے اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان، وہ ایک زمانہ آئے گا کہ نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائیں گے اور 3 دن یہاں پر قیام پذیر رہیں گے، تو وہ اس ارادے سے وہاں پر رکا ہوا تھا کہ مجھے بھی سرکار کی زیارت ہو جائے۔ لیکن اسے کیا پتا کہ عاشقوں کے امام صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہوں گے، صحابہ کے امام صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہوں گے۔ صدیق اکبر نے ایڑی رکھی تو وہ سانپ نے دیکھا کہ بھئی راستہ تو بند ہو گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اب اس نے ادب کی خاطر اپنے سر کو صدیق اکبر کی ایڑی سے وہ ملنے لگا۔ جو سانپ تھا نا وہ صدیق اکبر کی ایڑی کو اپنا سر مل رہا ہے تاکہ یہ راستہ کھل جائے اور یہ جس کا بھی قدم ہے وہ ہٹ جائے۔ مگر صدیق تو صدیق تھے، ارے جو دشمنوں کے سامنے اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، یہ موذی جانور ان کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہے۔ کئی دیر تک وہ سانپ اپنا سر ملتا رہا، صدیق اکبر صبر و تحمل کا پہاڑ بنے رہے۔ بالآخر جب اس سانپ کا صبر ٹوٹ گیا تو اس نے ڈنک مارنا شروع کیا، اور ایک نہیں کئی ڈنک اس نے مارے ہیں، مگر صدیق اکبر نے ذرا سا بھی وائبریشن بھی کیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر تھوڑا سا بھی ہلے ہو تکلیف کی وجہ سے، اگر ہمیں تھوڑی سی سن لگ جاتی ہے تو ہم پورا اوپر سے نیچے تک ہل جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہلے؟ کیونکہ آپ کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے، آپ کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے۔ سانپ کانٹے پر کاٹ رہا ہے، زہر پر زہر چڑھ رہا ہے، صدیق اکبر ہلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، مگر جب وہ زہر چڑھتے چڑھتے جب اوپر چڑھتا گیا تو درد کی وجہ سے آپ کو برداشت نہ ہو پایا، لیکن آپ ہلے نہیں، آپ کی چشمان مقدس سے وہ آنسو روا ہوئے اور سرکار کے مبارک رخسار پر گرے۔ آقا نے جب پوچھا کیا معاملہ ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر انجیکشن کے طور پر کہیں یا میڈیسن کے طور پر کہیں یا دوائی کے طور پر کہیں، سرکار نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، اور یہ وہ مبارک لعاب دہن ہے کہ اگر کھارے پانی کے کنویں میں یہ لعاب گر جاتا تھا تو سارا کھارا پانی میٹھا بن جایا کرتا تھا۔ یہ سرکار کا لعاب دہن ہے، یہ ہم جیسے ناپاک لوگوں کا نہیں، ارے یہ وہ مبارک لعاب دہن ہے۔ اگر یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک آپ کے چشمان مقدس، آپ کے پیارے ہونٹ اگر ایک کٹوری دودھ کے پیالے پر لگ جاتا اور وہ لعاب اس میں گر جاتا تو ایک کٹورا دودھ کا یہ کئی 100 اہل صفہ کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ اگر 2 لوگوں کے سالن کے ہانڈی میں سرکار کا لعاب دہن گر جاتا تو ہزاروں کا شکم سیر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سرکار کے لعاب مبارک کی کا معجزہ تھا، تو یہ لعاب مبارک سرکار نے صدیق اکبر کو لگا، فوری طور پر آپ کو شفا ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی وقار وہاں مولا کائنات اپنی نماز کو سرکار پر وار رہے ہیں، اپنی جان کو سرکار پر وار رہے ہیں، اور صدیق اکبر یہاں اپنی جان کو سرکار پر وار رہے ہیں۔ کیا یہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں؟ بولیے نا، سرکار کی حفاظت ہی تو کر رہے ہیں، سرکار کی ناموس ہی کی تو حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسا شرف عطا فرمایا، ایسا شرف عطا فرمایا کہ ان جیسا مرد مومن اور مرد قلندر قیامت تک کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بس ایک بات بتاؤں گا، موضوع بڑھتا ہوا دیگر مقامات پر بھی جا رہا ہے۔ حضور کی ناموس کی حفاظت اور ناموس رسالت پر پہلا دینے والے کبوتروں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ جب غار میں سرکار اور صدیق اکبر تشریف فرما تھے تو روایتیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکڑی نے فوری طور پر جالا بننا شروع کر دیا، اور جو کبوتر کا جوڑا تھا اس نے فوری طور پر گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بھی نہیں تھا، جالا بھی نہیں تھا، گھونسلہ بھی فوری طور پر بنا، انڈے بھی فوری طور پر دے دیے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک چڑیا، ایک پرندہ جو ہوتا ہے اسے اللہ نے اتنا علم دیا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اب میری جو مادہ ہے وہ انڈے دینے والی ہے، تو وہ کئی مہینوں سے اس کی تیاری کرتی ہے کہ ہمارا ایک پرفیکٹ گھر اور گھونسلہ بن جائے۔ 1-2 دن میں وہ گھونسلہ بنتا ہے کیا؟ بولیے، 1-2 دن میں نہیں بنتا، بیچاری اڑتی ہے، جاتی ہے، ایک کاڑی ہے، ایک جو کچھ بھی ڈالی ہے وہ اٹھاتی ہے، لاتی ہے۔ مگر یہ شان اللہ رب العزت نے ان کبوتر کے جوڑوں کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ نہ پرندے تھے، نہ جالا تھا، نہ گھونسلہ تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں نہیں، چند گھنٹوں ہی میں، چند منٹوں میں وہ گھونسلہ بن کر تیار ہے، وہ گھونسلہ بن کر تیار ہے۔ عزیزان گرامی وقار ان پرندوں نے بھی سرکار کی ناموس کی حفاظت کی یا نہیں؟ بولیے، سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اور اللہ اکبر، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کبوتر کے جوڑے نے
اب دیکھیں سرکار کی ناموس پر پہرا دینے والے اور سرکار سے اپنی نسبت کو جوڑنے والوں کو اللہ رب العزت کیا شان اور کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ کبوتر کا جوڑا جس نے فوری طور پر گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کبوتر کے جوڑے میں اتنی برکتیں دی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی حرمین شریفین میں مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کبوتر وہاں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سارے کبوتر اسی جوڑے کی نسل میں سے ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حرمین شریفین میں جو کبوتر پائے جاتے ہیں ان کا شکار کرنا بھی حرام ہے، انہیں پکا کر کھانا بھی حرام ہے، بلکہ یہاں تک یہ واقعات بھی لکھے گئے ہیں کہ کسی نے چوری سے ان کبوتروں کو پکڑنے کی کوشش کی اور انہیں تل بھن کر کھانے کی کوشش کی، تو وہ گوشت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ نہ وہ تل رہا تھا نہ وہ پک رہا تھا، سبحان اللہ، نہ وہ تل رہا تھا نہ پک رہا تھا۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا نتیجہ ہے۔ اگر بے زبان پرندہ بھی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ، اپنی ساری قوت کے ساتھ نبی آخر الزمان کی عزت اور رسالت پر پہرا دے تو اللہ رب العزت اسے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور حضور کے غلام، حضور کی ناموس پر اور آپ کی رسالت پر اگر ہم پہرا دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کس شان سے نوازے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نماز بھی وار دی گئی، جان بھی وار دی گئی، فرائض بھی وار دیے گئے، اللہ اکبر، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا دور اتنا پرفتن ماحول، اتنا پرفتن دور، حضور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اکبر، بڑے عظیم بادشاہ، بڑے عظیم سلطان گزرے ہیں۔ آپ کے دور میں، آپ کی سلطنت کے دور میں ایک قافلہ حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور اس پر کیا واقعات موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے سرسری طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو وہ حج کا قافلہ جو ہے حج کے لیے جا رہا تھا، تو چند فرانسیسی لیڈروں نے اس قافلے کو دبوچ لیا اور ان کا مال سارا لوٹ لیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہم کسی تجارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے بارگاہ کی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ان فرانسیسیوں نے ان کا مال لوٹ لیا، اور لوٹا تو لوٹا، بلکہ اس میں سے ایک لیڈر بدبخت جہنمی نے اتنی گستاخی کی، اس نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے تمہارا نبی، کیا وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ اللہ اکبر، بلاتے کیوں نہیں تمہارے نبی کو، وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ اللہ اکبر، وہ مرتے کیا نہ کرتے، مال سارا لٹ گیا۔ وہ واپس لوٹے اور حج کی بجائے واپس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ واقعہ سنا، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھے اور بہت سخت بخار میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس بدبخت کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک انہوں نے رات کو نیند نہیں کی۔ اللہ اکبر، 2 سال تک صلاح الدین ایوبی سوئے نہیں۔ کیوں؟ جب بھی سونے جاتے تو اس بدبخت کے یہ جملے آپ کے کان میں آ جاتے کہ کہاں ہے تمہارا نبی، کیا وہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ 2 سال تک آپ ترکیبیں پر ترکیبیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ ایسا موقع آپ نے تلاش کیا اور فرانسیسی لیڈروں کو بلایا، فرانسیسی لیڈروں کو کسی موقع پر انہوں نے بلایا، اور جب وہ سارے فرانسیسی لیڈر آ گئے تو جو بھی اس کا نام تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر پہنچے اور ہر ایک سے وہ نام پوچھنے لگے کہ کیا تیرا نام وہی ہے؟ کیا فلاں وقت تو نے ہی ہمارے قافلے کو روکا تھا؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، ہمارا نام وہ نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ تو سب سے وہ پوچھتے رہے، سب نے منع کر دیا۔ آخر میں وہ شخص تھا جس نے کہا کہ ہاں میں ہی وہ بندہ ہوں جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے منہ پر اتنا زور کا مکہ مارا کہ وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کی گردن کو اڑا دیا، اور فرمایا تو میرے نبی کی شان میں بھونکتا ہے، دیکھ مکین گنبد خضرا نے اپنا غلام تیرے لیے بھیجا ہے۔
دیکھ مکین گنبد خضرا نے اپنا غلام تیرے لیے بھیجا ہے، تو اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ ہمارے اکابرین اسلام تھے کہ جو بھی سرکار کی شان، یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ مسلم ترین حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان عظمت میں ہلکا جملہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ارے عزت و ناموس رسالت کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہے، علماء اور محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی سرکار کے کپڑوں کو یہ کہے کہ کتنے میلے کچیلے کپڑے تھے، اللہ اکبر، صرف سرکار کے کپڑوں کو نعوذ باللہ من ذالک میلے کچیلے کپڑے کہہ دے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور آج یہ جہنمی کتے ہمارے آقا پر بھونکتے ہیں، آج یہ بدبخت لوگ ہمارے آقا پر بھونکتے ہیں، جبکہ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی مذہب کو برا بھلا کہا جائے۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، کیونکہ نہ ہماری مذہب کی یہ تعلیمات ہے، نہ ہماری دین کی یہ تعلیمات ہے، نہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات ہے، نہ ہمارے آقا کی یہ تعلیمات ہے، بلکہ ہمارے آقا نے تو یہ فرمایا ہے تم جس بھی ملک اور علاقے میں رہو اس میں رہنے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی عزت کیا کرو۔ کیونکہ لکم دینکم ولی دین ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج ہم اتنا حد کے ساتھ ہیں اور اتنے شرائط کے ساتھ ہم مقید ہیں اور کسی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے، نہ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، نہ کسی کے دھرم کے خلاف بول رہے ہیں، نہ کسی کے خداؤں کے خلاف، کسی کے مذہب کے تقدسات کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم پر اتنی تنگی ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی حجاب کے بارے میں کہتا ہے تو کوئی طلاق کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ارے ابھی ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم کہنا شروع کر دیں تو پھر کتنا ظلم ہوگا۔ ارے نہ ہم نے شریعت کو پھلانگنے کی کوشش کی ہے، نہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی ہم پر اتنا ظلم و زیادتی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، اگر ہمارے خلاف بولا جاتا تو ہم کہتے کہ ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں، اور حکومت سے ہم گزارش بھی کرتے یا معاف بھی کر دیتے۔ ہمارے دین کے خلاف بولا جاتا تو ہم مطالبہ بھی کر لیتے، مگر اب یہاں پر یہ بات آ گئی ہے، دین کو بھی چھوڑ دیا اور ہمیں بھی چھوڑ دیا، اور بھونکنے لگے ہیں سرکار کی ذات پر، اور بھونکنے لگے ہیں آقا کی ذات پر۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہم اپنے باپ کے خلاف کوئی بکواس برداشت نہیں کر سکتے، سرکار کے خلاف کیسے برداشت کریں گے؟ سرکار کے خلاف کیسے برداشت کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار، وہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور حکومت کو برا بھلا کہنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ویسے تو کام سارے برے ہو رہے ہیں، کوئی بھلا کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم اس بات کی وارننگ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف بکو ہم برداشت کریں گے، ہمارے باپ کے خلاف بکو گے ہم برداشت کریں گے، مگر آقا کے خلاف ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے بولیے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ہند میں، اس پاک سرزمین میں کوئی فتنہ فساد ہو۔ مجھے بتائیے، ایسی بکواس کر کے وہ جو جہنمی کتیا ہے جس نے بھی بھونکا ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے جہنم کے کتے آئے ہیں جنہوں نے بھی سرکار کی شان میں بکواس کی ہے، بولیے فساد ہم نے شروع کیا کہ انہوں نے شروع کیا؟ بولیے، ہم نے شروع کیا فساد؟ نہیں نا، انہوں نے شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم آتنک پھیلا رہے ہیں، ہم فساد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی بھونکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، اس ہند کے نقشے کو بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہے یا نہیں؟ یہ تاریخ گواہ ہے، جب تک ظالم بادشاہوں نے ہم مسلمانوں پر حملہ کیا اور زیادتیاں کی ہے تب تک تو ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن جب ناموس رسالت پر گستاخی کی بات آئی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے حکومتوں کے پلڑے پلٹ کر رکھ دیے گئے ہیں، اور ان حکومتوں کا آج نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہند میں فتنہ و فساد ہو، ہم نہیں چاہتے، بولیے ہم چاہتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہند میں فتنہ و فساد ہو، اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہیں وارننگ دے رہے ہیں۔ جو بھی بھونک رہے ہیں میرے آقا کی شان میں تو انہیں سخت سے سخت، بلکہ انہیں پھانسی کے پرڑے پر چلنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ انہیں پھانسی ہونی چاہیے۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تم تو یہ ساری تو حکومت ہی تمہاری ہے اور سارا میل ملاپ تمہارا ہے، لیکن کم سے کم انہیں جیل میں جانا چاہیے اور ان پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اوپر آنے والی آنچ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر کے بارے میں ہم نے سنا، اور آپ کی بارے میں روایت ہے کہ جب
آپ ابھی اسلام قبول آپ کے والد گرامی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمارے اکابرین اور اسلاف کا طریقہ تھا، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کس نے؟ صدیق اکبر کے والد نے۔ آپ کے والد نے سرکار کی شان میں کچھ توہین آمیز جملے کہہ دیے، تو صدیق اکبر نے ان جملوں کو نہ برداشت کیا اور اپنے والد کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل گر گئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، وہ منہ کے بل گر گئے اور وہاں سے غصے کی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو سرکار نے کہا کیا اے ابو بکر تم نے واقعی میں ایسا کیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر دوبارہ ایسا نہ کرنا، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ بھائی میرے گستاخوں کو میں نے معاف کر دیا، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ سرکار کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اے ابو بکر تمہارے والد آگے چل کر اسلام قبول کرنے والے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا آئندہ نہ کرنا۔ لیکن اس کے بعد صدیق اکبر کا جملہ سنیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت تو شکر ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، ورنہ میں اپنے باپ کا سر کٹا دیتا، ورنہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر رکھ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت و آبرو نہیں ہے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر سرکار کی عزت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سرزمین ہند میں فتنہ و فساد ہو۔ اور اسی طرح ایک اعلان بھی آپ سماعت کرتے چلے، اسی کے تعلق سے ہے کہ بی جے پی کے اسپوکس پرسن نپور شرما، یہی وہ ملعونہ ہے، خبیثہ ہے، ناپاک عورت ہے جس نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں توہین آمیز جملے کہے ہیں اور بڑی گستاخی کی ہے۔ تو اعلان یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم سرکار سے اس بات کا، حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں گستاخ کو، ایک اور کوئی ہے نوین جندال نامی بدبخت ہے، ان دونوں گستاخوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ SDPI کی جانب سے احتجاجی جلسہ بروز جمعہ یعنی آج جو ہے نماز جمعہ کے بعد 3 بجے امبیڈکر سرکل میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ آج کی نماز کے بعد میں جو ہے نا یہ جلسہ ہے، تو لہٰذا آپ تمام حضرات بھی کوشش کریں کہ وہاں پر تشریف لے آئیں، وہاں پر تشریف لے آئیں۔ یہ تو ابھی فی الحال ہم احتجاجات کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی حکومت بچانا ہے تو ان گستاخوں کو سلاخی کے پیچھے ڈال دو، ہے یا نہیں؟ ویسے تو اس حکومت کا زیادہ وقت ایسا نظر نہیں آ رہا، یہ زوال کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر میں ٹویٹس ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر سارے ممالک سے جو ہیں، جو عرب ممالک ہیں وہاں سے اعلانات ہو رہے ہیں، ہند کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت پر لعن و طعن کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کو اب اتنا معاملہ بڑھ گیا ہے کہ اہل عرب جو کہ ابھی تک تو سوئے ہوئے تھے، ہے یا نہیں؟ ابھی تک سوئے ہوئے تھے، شام سیریا میں ظلم و ستم ہوا سو رہے تھے، یہاں پر حجاب کے بارے میں ظلم و ستم ہوا سو رہے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ نعوذ باللہ اب جو وہاں پر لوگ ہیں، جو ہندی لوگ ہیں، انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی واپس ہندوستان بھیجا جا رہا ہے، انہیں بھی واپس ہندوستان بھیجا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ کہاں سے اٹھا بھائی؟ یہ فتنہ کہاں سے اٹھا؟ ہم نے کبھی کیا؟ ہم نے کبھی ایسی گستاخی کی، ایسی توہین، فتنہ؟ ارے اگر ہمارے اکابرین چاہتے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، اورنگزیب عالمگیر جیسے 50 سال جنہوں نے حکومت کی ہے، سلطان محمود غزنوی ہے، نور الدین زنگی ہے، یہ بڑے بڑے اکابرین سلاطین ہیں، اگر یہ چاہتے تو آج اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کا ماننے والا نہ ہوتا۔ چاہتے یا نہیں؟ بولیے، اگر یہ چاہتے تو ان کی حکومت میں کیا نہیں تھا؟ اگر آج دوسرے مذہب والے لوگ موجود ہیں تو اس بات کا شکر ادا کریں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اکابرین نے ناانصافی کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، ورنہ وہ تو بادشاہ تھے، انہیں روکنے والا کون تھا؟ وہ سلطان تھے، ان کے خلاف کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی بادشاہ نہ تھا، وہ چاہتے تو ہر ایک کا سر قلم کر کے رکھ دیتے، مگر انہوں نے انصاف کے ساتھ کام کیا۔ آج جو سارے دوسرے مذہب کے لوگ موجود ہیں وہ اسی کی بدولت موجود ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ناانصافی نہیں کی ہے، اور آج تم کہتے ہو کہ ہم فتنہ پرور ہیں، ہم شر پسند ہیں، تو بہتری اسی میں ہے کہ تم ان دشمنان اسلام اور غداران اسلام اور گستاخان مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اس بات پر ہمیں آمادہ نہ کرو کہ مسلمان کا ایک نوجوان مسلمان کا بچہ راستے پر اگر نکل آیا، اگر سڑکوں پر آ گیا تو تمہاری پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے سامنے کم ہے، تمہاری ملٹری بھی کم ہے۔ کیونکہ ہم اپنی ظاہری طاقت سے نہیں، اپنے ایمان کی دولت اور اپنے ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے۔ ہمارے اسلام کے ساتھ، اور آقا اسلام سے بڑھ کر ہمیں سرکار کی ذات ہے، ایمان سے بڑھ کر ہمیں سرکار کی ذات ہے، ہماری زندگیوں سے بڑھ کر مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے،
مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر عزیزان گرامی وقار مسلمان گناہ گار ضرور ہو سکتا ہے، وہ بے نمازی ضرور ہو سکتا ہے، مگر کوئی مسلمان ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے سینے میں عشق رسول نہ ہو، اس کے سینے میں عشق محبت رسول نہ ہو، غلامی رسول نہ ہو۔ ارے ہمارے جسم سے، ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے سینے سے عشق رسول کبھی نہیں اتر سکتا۔ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، ہماری نسلیں ختم ہو سکتی ہے، مگر عشق رسول کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آخر میں چند اشعار کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، ورنہ آ جائے نہ کہیں جلال اس آسماں کو۔ قابو میں رکھنا سیکھ لو اپنی زبان کو، آ جائے نہ جلال کہیں آسماں کو۔ 1400 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو، کوئی گھٹا نہ سکا محمد کی شان کو۔ اور یہ بڑا پیارا شعر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا۔ آخر میں میرے ساتھ ان جملوں کو دہرائیں، بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ، بولیے زور سے لبیک 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 یا رسول اللہ، بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہم غلاموں کو برسر منبر یا پھر میدان میں اتر کر ہو یا باہر نکل کر ہو یا کسی بھی معاملے میں اگر ناموس رسالت کی حفاظت کرنا پڑ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں یہ ہمت، یہ جوش اور جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سرکار کی ناموس اور سرکار کی عزت پر پہرا دینے کے لائق بن جائے، اور ہماری آل و اولاد کو بھی یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ طاقت عطا فرما کہ اے مولا ہم ہر چیز میں کمپرومائز کر لیں گے مگر